الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ماہ رمضان ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ ماہ رمضان کے کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، کچھ راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس ماہ میں ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ میں رب تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یعنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں کچھ ایسی راتیں ہیں جو ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس میں جو خاص آخر کے ایام ذکر کیے جاتے ہیں طاق راتوں میں سے، طاق راتوں میں جیسے 21ویں شب، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں، یہ ان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان راتوں میں جو عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کئی احادیث مبارکہ روایتوں میں ہیں، اس کے فضائل میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 5 راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ ابھی آگے جا کے ہم یہ 25ویں شب، 27 اور 29، یہ 3 راتیں رہتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ان راتوں میں اور رمضان کے جو ایام رہ گئے ہیں، جو لمحات باقی رہ گئے، انہیں خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم بستی تھی، ایک ایسی قوم رہتی تھی جو راتوں میں عبادت کرتی تھی، دن میں راتوں میں عبادت کرنا، دن میں روزے رکھنا اور جہاد کرنا، اور ان کی عمریں 1000 مہینوں کے برابر ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان کی فضیلت ہے تو ہمیں جہاد کا موقع بھی نہیں ملتا، اور ہماری عمریں بھی اتنی طویل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اسی میں عرض کی، یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ سبقت لے جائے۔ تو حضور علیہ السلام اسی اس میں سوچ میں تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے، یہ سورہ قدر کے بارے میں، سورہ قدر کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے۔ وحی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ رمضان میں ایسی راتیں ہیں جو 1000 راتوں کے برابر ہیں۔ جو اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اور پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یوں سمجھو کہ اس نے 1000 راتوں کے برابر انہوں نے عبادت کی، 1000 راتوں کے فضیلتیں پا لیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ یہ وحی نازل ہوئی سورہ قدر، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں ان سے فرمایا کہ ایسی رات ہے جو طاق راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شب قدر کی
شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس نسبت سے، اس مناسبت سے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں سورہ یاسین اور سورہ قدر کے حوالے سے، کیونکہ آگے جو آنے والی شب ہے، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب ہے، یہ خاص طور پر ان راتوں کے لیے ہیں، طاق راتوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو رمضان کے جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں، جو لمحات رہ گئے، اس میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہترین کامل وظیفہ ہے، اس کو یقین کے ساتھ کریں۔ اس کے ذریعے سے آپ مشکلات سے نکل جائیں گے، جو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس سورہ یاسین کے ذریعے سے، سورہ قدر کے ذریعے سے آپ کو شفا یابی مل جائے گی۔ جو کام رکے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، جو نہیں بن پا رہے ہیں، جس کا کوئی راستہ نہیں بن پا رہا، کوئی آپ کو سوچ گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس کا معاملہ کیسے حل ہوگا، ان صورتوں کی برکت سے یہ معاملہ آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ کریں اس کو۔ یقین کامل نہیں ہے تو اس پہ فائدہ نہیں ہوگا۔ مکمل کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے معاملات تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ وظیفہ کو بتانے سے پہلے بتا دوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ جب آپ سورہ یاسین شروع کریں گے، ہر مبین پہ پہنچ کر آپ نے سورہ قدر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر مبین پر۔ آپ یوں سے 7 مبینوں اور 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی، یعنی ہر مبین میں 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 7 یا 21 بن جائیں گے۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ آپ اس انداز سے ان کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا ضرور جو مسئلہ ہے، جو حاجت آپ کو درپیش ہے، ان صورتوں کے برکت سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور جو پریشانی ہے انشاءاللہ رب کے حکم سے وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، صحیح معنوں میں وظائف کرنے، صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان کے صدقے سے، ماہ رمضان میں جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کے صدقے سے رب تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مکمل باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت مل جائے تاکہ ہم کنٹینیو رمضان کے بعد بھی اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں کہ ہم نے نماز جو پڑھنی ہے باجماعت ادا کرنی ہے۔ یعنی باجماعت یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے، جو خواتین دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں پڑھیں گے، ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔